السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 58 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے تمہارے غلام اجازت طلب کریں، اور وہ لوگ بھی اجازت طلب کیا کریں جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے تم میں سے، ثلاث مرات 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑوں کو ظہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں جو تمہارے لیے پردے کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے ان اوقات کے بعد، طوافون علیکم، چکر لگانے والے ہیں سب تم میں سے ایک دوسرے پر، بعضکم علی بعض، بعض تمہارا بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت اور اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات، اور پھر زنا کی سزا اور اس قسم کے تمام مسائل کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سد باب کا ذکر کیا کہ اس کا دروازہ کیسے بند کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین منافقین کا کچھ تذکرہ کیا کہ یعنی ان کے رویے کیا ہیں۔ اب پھر اسی موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ بات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سے یہ قسم کے لوگ جو ہیں نا، یہ 3 اوقات میں اجازت طلب کریں۔ ملکت ایمانکم سے مراد غلام ہوتے ہیں جو خریدے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جن کو عرب لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح منڈی سے جا کر خرید لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے مذہب میں ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا اور ان کو نرمی دینے کا اس قدر حکم دیا کہ گویا وہ دائیں ہاتھ کے مالک ہی بن گئے، کیونکہ دینے کا ذکر بھی ایسے ہی آتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو، اور لینا اور دینا دائیں ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا کہ ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں، تاکہ غلاموں کے جو مالک ہیں ان کی اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ان کی تمام ضروریات ہماری ذمہ داری ہیں۔ تو ایک تو یہ قسم کے لوگ ہو گئے، اور دوسرے ہیں لم یبلغوا الحلم، جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے۔ منکم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اپنے گھر کے بچے، باہر کے نہیں، یعنی باہر والوں نے تو اجازت لینی ہی ہے، یہ گھر کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی تمہارے غلام لونڈیاں اور نابالغ بچے، ثلاث مرات، یعنی 3 اوقات میں۔ بعض نے اس کا مفہوم بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ اجازت لیں، جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اجازت کے سلسلے میں کہ اگر پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میں اجازت نہ دی جائے تو اجازت طلب کرنے والا واپس چلا جائے۔ بعض نے اس کا یہ مفہوم لیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے آگے 3 اوقات کی وضاحت ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہاں ثلاث مرات کا معنی 3 اوقات ہیں کہ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد، کیونکہ عرب لوگ اب بھی قیلولہ کرنے کے بہت عادی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 3 اوقات میں جو بند کمرے ہیں، مثلا جہاں کوئی میاں بیوی ہیں یا کوئی الگ سے فیملی ہے، تو ایسی جگہوں پر جانے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری ہوگی۔ بلا اجازت کسی کے کمرے میں جانا یہ مناسب نہیں ہوگا۔
اور اگرچہ کوئی اپنے کمرے میں اکیلا ہی ہو، اگر اس کا دروازہ بند ہے تو بلا اجازت اس کے کمرے میں داخل ہونا یہ بری بات ہے، خلاف شرع ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بند جگہ پر اجازت لی جائے۔ صحابہ کرام نے ماں کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ماں کو کسی غیر حالت میں دیکھو؟ تو اس لیے ماں کے کمرے میں بھی، یا مثلاً بالغ بچی ہے یا بیٹا ہے، تو ان کمروں میں ان اوقات میں اجازت سے ہی جانا آنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ تربیت کے طور پر ان لوگوں کا یعنی اولاد کا خیال رکھنا یہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت پردے کے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی سب ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، یہ گھر کے لوگوں کی بات ہے، کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا منکم، یعنی اپنے غلام لونڈی اور اپنے ہی نابالغ بچے۔ تو جو غیر ہیں یعنی گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں رہنے والے ہیں، ان کا ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ وہ تو اجازت لے کر ہی اندر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے، صاحب حکمت ہے، اور وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ برائی کی جڑ کہاں سے کاٹی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، یہاں اسی مسئلے کا دوسرا پہلو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب بچے، اطفال یہ طفل ان کی جمع، جب بچے تم میں سے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، حلم، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا اختتام علیم حکیم پر ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام وضع کیے ہیں یہ علم اور حکمت سے خالی نہیں ہیں بلکہ بھرپور ہیں۔ تو یہاں بھی ان بچوں کے بارے میں ذکر کیا گیا جو اپنے ہی گھر کے ہیں لیکن اب بالغ ہو گئے ہیں۔ پہلے چھوٹے تھے تو بلا اجازت گھر میں 3 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اب بالغ ہو گئے تو بلوغت کے بعد ان کے بھی وہی احکامات ہیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اجازت کے بارے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں یا یہ حجت بناتے ہیں کہ اس نے تو مجھے اٹھایا ہوا ہے، مجھے کھلایا ہوا ہے، یا اس نے مجھے کئی دفعہ ننگے منہ دیکھا ہوا ہے، اب میں اسے پردہ کیسے کروں، یا مرد کہتے ہیں کہ اس کے پردے کا کیا فائدہ، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ بچے اور بڑے کے احکامات مختلف ہیں۔ جو احکامات بچے کے تھے وہ بڑے کے نہیں ہیں، جو بڑے کے ہیں وہ بچے کے نہیں ہیں۔ کہ دیکھیں کہ بچی جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ اس کو نہلا بھی سکتا ہے، کپڑے بھی پہنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت چھوٹی بچی کو، لیکن جب بچی بڑی ہو جائے گی تو پھر باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جب باپ اور اولاد کا فرق آ جاتا ہے، بیٹے کو، بچوں کو، لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو مائیں نہلاتی ہیں، ان کے سارے کام کرتی ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سطر کا پردہ ہے اسی طرح پھر چہرے کا بھی پردہ ہے کہ بچے بھی بالغ ہونے کے بعد، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، وہ پردے کی جگہ پر جانے سے پہلے وہ یعنی پردے کا اہتمام کریں اور بلا اجازت ایسی جگہ پر نہ جائیں۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، یہاں یہ تیسرا قانون بیان ہو رہا ہے کہ بیٹھی رہنے والی عورتیں، اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، پس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ وہ یضعن، رکھ دیں یعنی اتار دیں اپنے پردے کے کپڑے کو، غیر متبرجات بزینہ، ایسی حالت میں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ
بے پردگی سے بچی رہیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ قواعد ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کو نکاح کی بالکل امید نہیں رہی، یعنی اگر وہ خواہش کریں بھی تو کوئی مرد ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی عمر میں، یعنی ہم اس کو کون سی عمر کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ بعض عورتیں 70 سال کی، 75 سال کی ہو کر بھی چلنے پھرنے میں اچھی ہوتی ہیں، ان کی چال ڈھال اچھی رہ جاتی ہے، ان کی جسمانی ساخت خراب نہیں ہوتی، اور بعض 50-60 کے بعد ہی ان کی جسمانی ساخت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ان کی چال ڈھال بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو یہاں وہ عورتیں مراد ہیں کہ جن کی چال ڈھال بھی درست نہ ہو، جسمانی ساخت بھی خراب ہو چکی ہو، چہرے پہ جھریاں ہوں، اور وہ ظاہری طور پر وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو کوئی مرد اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہو۔ ایسی عورتوں کو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں، ان یضعن ثیابہن۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں کپڑے اتارنے سے مراد جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو کہیں بھی اتارنے جائز نہیں ہے۔ یہاں اس سے مراد چادر ہے، پردے کا کپڑا جو جلباب اوپر پہنتی تھیں، جو عبایا، جو گاؤن پہنتی تھیں، یہ وہ مراد ہے کہ ایسی عمر میں اگر وہ اتار دیں تو یہاں بھی ایک شرط عائد کر دی گئی کہ پھر وہ زیورات، مہندی، سرما اور اس طرح کی تمام چیزوں کو اور مزین کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گی، بن ٹھن کے نہیں رہیں گی، بلکہ عام سادہ رہیں گی۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنا جلباب اوپر سے اتار دیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بے پردگی سے بچی رہیں تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر کا یہاں کوئی لحاظ نہیں رکھا، کیونکہ ہر عورت اور ہر مرد کی اپنی ایک جسمانی ساخت ہوتی ہے، اور اسی طرح بلوغت میں بھی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے، کیونکہ لڑکے لڑکیاں یہ مختلف اوقات میں مختلف عمروں میں بالغ ہوتے ہیں، کوئی 12 سال، کوئی 14 سال، کوئی بعض 10 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ ملکی حالات بھی ہوتے ہیں، اپنی جسمانی صحت بھی ہوتی ہے، خاندانی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر جامع لفظ بولا ہے کہ حلم میں بھی عمر کی قید نہیں لگائی اور قواعد من النساء پر بھی کوئی عمر کی قید ذکر نہیں کی۔ اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ایسی عمر میں عورت پردہ نہ اتارے تو اس کے لیے بہتر ہے، تو پھر نوجوان عورتیں جو بے پردہ نکلتی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے؟ یا بعض عورتیں حج عمرہ کر آئیں تو کہتی ہیں کہ وہاں ہم احرام کی حالت میں پردہ نہیں کرتے تھے تو اب کریں گے نہیں، حالانکہ احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا چاہیے، واجب ہے، اور پاکستان آ کر اپنے ملکوں میں جا کر وہ نہیں کرتی، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یا ایک آدھ بچے کی شادی کرنے کے بعد برقع اتار دیتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں۔ اس طرح کی حجتیں اور اس طرح کی دلیلیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمائے کہ سمیع علیم، یعنی اللہ ساری باتوں کو جو حجتیں ہم بناتے ہیں، دلیلیں گھڑ لیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جو کچھ بھی اس سلسلے میں ایک مسلمان کرے گا یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ سے اس کی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ لیس علی الاعمی حرج، یہاں ایک اور اصول ذکر کیا گیا، چوتھا، کہ اندھوں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور مریض کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم، نہ تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی حرج ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخوالکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت خالاتکم، اور تم اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا لو، او ما ملکتم مفاتحہ،
یا تم جن کی چابیوں کے مالک بنے ہو، یعنی جن کے نگران ہو، چوکیدار ہو، ان کے گھروں سے کھا لو، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا لو۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھا لو۔ اس میں یعنی اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ بعض مفسرین نے پوری آیت کی ایک ہی تفسیر بیان کی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اندھے پر، لنگڑے پر، مریض پر کوئی حرج نہیں، تو اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب لوگ ان مردوں سے، اس طرح کے مردوں عورتوں سے نحوست سمجھتے تھے، تو اب یہ ذکر ہوا کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، یعنی ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، تو صحابہ کرام چونکہ بہت ہی محتاط تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دنیا کی خاطر ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہر مسئلے میں بہت بچ کے رہتے تھے، تو انہوں نے مطلقاً ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان معذور لوگوں کو سر فہرست رکھا ہے، یعنی ان کا پہلے ذکر کیا کہ یہ لوگ اپنی معذوری کی وجہ سے اگرچہ کسی کے رشتہ دار نہ بھی ہوں، لیکن ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اگر ان کو کھلا دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں یعنی لنگڑا، اندھا اور مریض اور پھر تم خود سب لوگ اگر تم اپنے گھروں سے کھا لو، پھر ان گھروں کی یہ تفصیل بیان کی گئی کہ باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب باپ علیحدہ رہتا ہوگا، بیٹا علیحدہ رہتا ہوگا، ماں علیحدہ ہوگی اور بیٹا یعنی ماں باپ علیحدہ ہوں گے اور بیٹے علیحدہ رہتے ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کے گھروں سے کھانا۔ اور اسی طرح پھر بھائیوں کا ذکر ہے، بہنوں کا ذکر ہے، چچا اور پھپھو اور ماموں اور خالہ، یعنی یہ تمام جو اقربا ہیں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے یہ ذکر کیا گیا کہ او ما ملکتم مفاتحہ، یعنی جن کے تم نگران ہو، مثلا کسی باغ کے چوکیدار ہو یا کسی دکان کے چوکیدار ہو یا کسی کے گھر کے چوکیدار ہو، تو ایسی صورت میں ان کے گھروں سے کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یعنی کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود ہی نکال کے کھا لیا جائے، نہیں، بلکہ عام جو معروف طریقہ ہے کھانے کا کہ اگر وہ کھانا پیش کریں تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کھانا یہ باطل طریقہ نہیں ہوگا بلکہ یہ معروف طریقہ ہی ہے۔ صدیقکم یعنی اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی معروف طریقے سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں معروف طریقہ کیا ہوگا کہ شریعت کے وہ تمام پہلو سامنے رکھے جائیں کہ مرد عورتیں مخلوط نہ ہوں اور کھانا حلال ہو، وقت بھی حلال ہو، نہ یعنی کسی حرام کام کا کوئی فنکشن ہو اور نہ کھانے کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ حرام ہو، نہ وہ چیز بذات خود حرام ہو اور نہ ہی مخلوط مجلس ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کھایا جا سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس کا مفہوم اس طرح سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عرب لوگوں میں یا بعض ہندوؤں میں یا بعض دوسرے قبائل میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو کسی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانے کو جراثیم کا سبب بنتے تھے، جس طرح آج کل کے لوگوں کو ابھی یہ ذہن ہے کسی کے گلاس میں نہیں پینا، کسی کے چمچ سے نہیں کھانا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتی ہیں جس میں آپ نے سب سے مل کر کھایا اور آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ضحیٰ کے بعد ایک بہت بڑا طور پیالہ پتھر کا بنا ہوا لایا جاتا تھا جس میں کھانا ہوتا تھا اور اس میں یعنی کئی افراد مل کے کھا سکتے تھے، اتنا بڑا وہ ٹب نما ایک پیالہ ہوتا تھا، سب لوگ اس میں سے اپنے ہاتھ سے کھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے کھاتے تھے۔ تو ایک اور حدیث بھی آتی ہے پینے کے بارے میں کہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، بہت لمبا یہ واقعہ ہے، تو اس پیالے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک صحابی کو دیں کہ وہ پی لے۔ یہ تقریباً 70 سے 80 صحابہ تھے جو قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھوک کی شدت تھی اور یہ ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اس پیالے سے دودھ ایک صحابی نے پیٹ بھر کے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، کرتے کرتے وہ 70 یا 80 کے قریب جو افراد تھے سب نے پیا، اور آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا گیا اور ان کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ تو اگر ایسا کرنے میں جراثیم ہوتے تو شریعت ان تمام کاموں سے منع کرتی ہے جس سے جسمانی صحت خراب ہوتی ہو۔ یعنی شریعت کا تعلق صرف ہماری روح کے ساتھ اور نیکی برائی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نیکی اور برائی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی معاملات کا بھی خیال رکھا گیا ہے، جسمانی صحت کا بھی ہر عبادت میں خیال رکھا گیا ہے۔ اسی لیے روزے جیسی عبادت کے لیے سحری کھانا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ افطاری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جلدی کی جائے، کہ یہ سب صحت افزا چیزیں ہیں۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکٹھے کھا لو مل کے یا علیحدہ علیحدہ اپنی پلیٹوں میں ڈال کے کھا لو، دونوں طرح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض فرقے ایسے تھے کہ جو اکیلے کھانے میں نحوست سمجھتے تھے اور اس وقت نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی دوسرا نہ آ جائے، چاہے انہیں فاقہ کرنا پڑے۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کھانے میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ان کی بات کو بھی کاٹا گیا ہے کہ دونوں طرح سے جیسے بھی ممکن ہو کھا لو، اکٹھے کھا لو یا مختلف۔ یہاں مرد عورت کا اکٹھے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ مرد عورتوں کی مخلوط مجلس کی اجازت ہے، تو یہ تو سرے سے ہی غلط بات ہے۔ یہاں تو زنا کی بیخ کنی کی جا رہی ہے، زنا کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اس صورت میں وہ قانون اور وہ احکامات ذکر کیے ہیں جس سے برائی پھیلتی ہے۔ تو پھر پھیلنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے مرد عورت کا مل کے بیٹھنا، تو اگر وہی اجازت ہے تو پھر باقی تو مسائل سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، تو ثالثہم الشیطان، ان دونوں میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ منع فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم عورتوں پر داخل نہ ہوا کرو، جہاں عورتیں ہوں، جن مجلسوں میں ہوں ان مجلسوں میں نہ داخل ہوا کرو۔ تو پھر اکٹھے کھانے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برکت کیا گیا ہے، پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو یا تاکہ تم اس کو سمجھ جاؤ۔ تو یعنی کسی بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کہنی ہے، جس طرح ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ سلام کہو۔ یہاں بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں منہ اٹھا کے اندر آ جاؤ، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ بعض بے پردہ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے گھروں میں کوئی اپنا بیٹا یا کوئی سلام کہہ کے آئے تو وہ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی غیر کے گھر میں آئے ہو۔ نہیں بھائی، اپنے لوگوں کو بھی تو سلام کہنا ہے نا، بلکہ اپنے تو زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں کو سلام کہو۔ ہمسائیوں کو دیکھا دروازے کھلے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کے وہ اس کے گھر میں چلی جاتی ہے، وہ ادھر چلی جاتی ہے، نہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، نہ سلام کہتی ہیں۔ تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ چاہے کتنی گہری دوستی ہو، کوئی کسی کا یعنی بہت قریبی ہمسائی ہو، لیکن بغیر سلام کے اس کے گھر میں داخل نہ ہو، اگرچہ اس کے گھر میں پہلے مجلس لگی ہوئی ہے، لیکن پھر اس مجلس پر بھی جب کوئی دوسرا داخل ہوتا ہے تو اس کو حکم دیا گیا کہ آنے والا سلام کہے۔ مبارکۃ طیبہ، یعنی یہ برکت کا سبب ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، خیالات کی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایک دوسرے کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک کر دیتے ہیں جب ایک دوسرے کو سلام کہی جاتی ہے۔ بلکہ اس کا اتنا اجر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ 20 نیکیاں۔ اسی مجلس میں تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں۔
یعنی 10 20 30، تو ہر موقع پر اتنی نیکیوں کو ہم کیوں چھوڑیں؟ ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، یہ آیات کا معنی آیتیں بھی ہے اور آیات کا معنی نشانیاں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب روشن نشان ہیں، روشن علم ہیں، اور وہ ضمانت ہیں امن کی، سکون کی ضمانت ہیں اللہ تعالیٰ کے سب احکامات۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی جو اللہ کے ان احکامات کو سمجھ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔